اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مشہور زمانہ مذہبی سکالر، یوٹیوبر، محقق، طالب علم، اہل بیت اطہار کے نام پر تحقیقات پیش کرنے والے، اہل بیت کا دم بھرنے والے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج کل مشکل میں ہیں۔ 295C کا مقدمہ ان پر کیا گیا ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ ہم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم الگ سے 295C کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں گزارشات رکھیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ اس قانون کے محرکات کیا ہیں، یہ قانون کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اور انجینئر صاحب سے متعلق جو ہرزہ سرائی یوٹیوب پر ہو رہی ہے، کہاں تک ہمارے علماء کرام درست ہیں اور کہاں تک مرزا انجینئر درست ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب انجینئر صاحب سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں، بالخصوص صوفیاء کرام کی عبارات سے متعلق، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ میں بلا تاخیر قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضور، جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ 295C کا جو مقدمہ، یا ہم اس کو ایک قانون کہیں جو بلیسفیمی لا کے عنوان سے ملک پاکستان میں بنایا گیا ہے، اس پر اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی کرنا چاہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر ایسا قانون تو بننا چاہیے، لیکن جس قدر اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اس مس یوز ہونے کے تناظر میں بہت سے لوگ اس قانون کی ہی نفی کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پورے قانون کی کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں اور اس کے جو اس کے غلط استعمال سے جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کو بھی اگر آپ واضح فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ معاشرے میں ایسا رجحان ڈیولپ کیا جائے جہاں پر لوگ ایک حد میں رہیں، اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی گئی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سزا کو سخت اس لیے کیا گیا، بظاہر بڑی سخت سزا لگتی ہے، لیکن اس کو سخت اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لوگ ڈریں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح 295C کا جو قانون بنایا گیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سرین گستاخی کرے، میں لفظ سرین استعمال کروں، جس میں وہ برملا ببانگ دہل کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ آپ کے شایان شان نہ ہوں، تو ایسے شخص کے لیے یہ قانون بنا کہ اس شخص کو سزائے موت دی جائے یا عمر قید بھی لگائے گی۔ اسی طرح 295 کے ساتھ ABC 3 قسم کے قوانین بنائے گئے، توہین مذہب کا بھی، توہین قرآن کا بھی، اور توہین ناموس رسالت کا بھی۔ اگر ہم آج معاشرے سے 302 کا دفعہ ختم کر دیں، چوری کی سزا کو ختم کر دیں، تو آپ کو معاشرے میں جا بجا چوری بھی ملے گی اور قتل و غارت گری بھی ملے گی۔ لہٰذا یہ جتنی بھی شکیں بنائی جاتی ہیں، یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے حدود و قیود میں رہنے پر مجبور کیا جائے اور ایک سرٹن قانون کے تابع کیا جائے۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا، اس کی توہین ہوئی، اس کا تعین کون کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ متشدد ذہن کا مالک ہے، سختی کا حامل شخص ہے، لا اکراہ فی الدین سے ہٹ کر چل رہا ہے، تو پھر اگر ایسے شخص کے ہاتھ میں وہ قانون آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی اناط کو بیس بنائے، اور جہاں پر اسے موقع ملے وہ اپنے رقیب کو، اپنے دشمن کو، یا جو اس کا مقابل ہے اس کو گرانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر یہ امر بڑا قابل غور رہے گا کہ یہ قانون بنا کیوں، اور اس کا اطلاق کون کر رہا ہے، اور پھر اس کا استعمال کون کر رہا ہے، اور اس کا مس یوز کون کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ قانون اٹ سیلف، اس کا ہونا بڑا لازمی ہے، اس کے بغیر معاشرے کو روکنا ایک غلط بیانی سے، چرب زبانی سے ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو وہ بھی معاشرے کے حق میں نہیں جائے گا۔